یہ نکاح محبت نہیں، سیاہ معاہدہ ہے۔ وہ CEO ہے اور اس کے لیے لوگ بھی نمبر ہیں۔ وہ لڑکی ہے اور اس کے لیے بھائی کی جان سب کچھ ہے۔ ایک کاغذ، ایک دستخط اور ایک شرط۔ سوال نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، جس دل کو اس نے خریدنا چاہا، وہی دل اسے توڑ بھی سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں RF ناولز اسٹوڈیو، اصل، نئی اور مکمل کہانیاں قسط وار نریشن میں۔ اگر آپ کو ڈارک اور بولڈ رومانس پسند ہے تو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں نیکسٹ۔ مہرن کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ فون کی اسکرین پر ایک ہی نام بار بار چمک رہا تھا، ڈاکٹر شعیب، ICU۔ وہ کال اٹھانے سے پہلے ہی جانتی تھی، اس بار آواز میں ہمدردی کم ہوگی، حقیقت زیادہ۔ مس مہرن، ڈاکٹر کی آواز سیدھی تھی، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ کل صبح تک رقم نہ ہوئی تو ہم… مہرن نے بات کاٹ دی۔ کتنی؟ 25 لاکھ، کم از کم ایڈوانس۔ مہرن کی سانس رک گئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اس کے بھائی ارحم، وہی تو تھا جس کے لیے وہ جیتی تھی، اور اب وہی اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ اس نے فوراً امی کو کال کی۔ امی کی آواز میں آنسو تھے۔ بیٹا، میں نے سب سے مانگ لیا، کسی کے پاس اتنا نہیں، اور تمہارے ابو کیس… امی، آپ فکر نہ کریں، مہرن نے کہا، مگر خود کو یقین نہیں تھا۔ میں کچھ کرتی ہوں۔ فون بند ہوا تو اس کے سامنے کمرہ نمبر 12 کی کھڑکی پر ICU لکھا تھا، اور اندر زندگی دھیرے دھیرے ہاتھ سے پھسل رہی تھی۔ اسی شام گھر کے دروازے پر ایک لفافہ پڑا تھا، موٹا، سرخ مہر والا۔ مہرن نے کھولا تو اس کے اندر الفاظ نہیں تھے، آگ تھی۔ فراڈ انویسٹیگیشن، ایسٹس فریز نوٹس، اور نیچے اس کے والد کا نام۔ امی کی آواز لرز گئی۔ یہ کیا ہے مہرن؟ مہرن نے لفافہ دوبارہ پڑھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ ٹھہر گئی، اگر اثاثے فریز ہو گئے تو ارحم کی جان کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا، اب وہ صرف بیٹی یا بہن نہیں، وہ وکیل بھی ہے اور لڑاکا بھی۔ لیکن عدالتیں وقت مانگتی ہیں اور ICU وقت نہیں دیتا۔ رات کے 10:30 بجے اس کے فون پر ایک نمبر آیا، انو۔ مہرن نے اٹھایا۔ دوسری طرف خاموشی تھی، پھر ایک آواز، ٹھنڈی، کٹی ہوئی، جیسے کوئی انسان نہیں، قانون بول رہا ہو۔ مہرن قریشی؟ مہرن نے سیدھا جواب دیا، جی، کون؟ آپ کو کل صبح 11 بجے ملک ہولڈنگز کے بورڈ روم میں ہونا ہے، لیٹ نہ ہو۔ مہرن کے اندر غصہ اٹھا۔ آپ ہے کون اور میں کیوں آؤں؟ آواز میں ذرا سا طنز آیا۔ کیونکہ آپ کے بھائی کے پاس کل صبح تک وقت ہے اور آپ کے پاس آپشن نہیں۔ کال کٹ گئی۔ مہرن کے ہاتھ کانپے۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا، نمبر ناٹ اویلیبل۔ اس رات وہ سوئی نہیں۔ اس نے سوچا یہ کوئی اسکیم ہے۔ پھر اسے یاد آیا، ملک ہولڈنگز، وہی کمپنی جس کا نام اس کے ابو کے کیس میں بھی آیا تھا۔ اور پھر اس کے ذہن میں پہلی بار ایک نام گونجا، ایان ملک۔ مالک ہولڈنگز کا بورڈ روم شیشہ اور خاموشی سے بنا تھا۔ یہاں انسان کم، فیصلے زیادہ ہوتے تھے۔ 11:02۔ مہرن اندر داخل ہوئی۔ سادہ لباس، آنکھوں کے نیچے نیند کی کمی، اور چہرے پر وہ ضد جو غریب کی آخری دولت ہوتی ہے۔ وہاں سب لوگ بیٹھے تھے، کوئی اسے دیکھ کر مسکرایا نہیں، یہ مسکراہٹوں کی جگہ نہیں تھی۔ اور پھر دروازہ کھلا۔ ایان ملک اندر آیا، قد لمبا، ہرا سخت، کوئی خوشبو نہیں، کوئی گرم جوشی نہیں، صرف اتھارٹی۔ وہ چلتے ہوئے نہیں، جیسے کمرے پر قبضہ کرتے ہوئے آیا۔ اس کی نگاہ مہرن پر پڑی۔ 1 سیکنڈ، بس 1 سیکنڈ، اور مہرن کو لگا کسی نے اس کے اندر تک دیکھ لیا ہے۔ ایان بیٹھا، قلم اس کی انگلیوں میں گھوما۔ مسکریشی؟ مہرن نے بات کاٹ دی۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ریزن؟ ایان نے ہلکا سا سر جھکایا۔ ریزن؟ تمہیں معلوم ہے۔ مہرن کا لہجہ سخت ہوا۔ میرے بھائی کی جان کسی کا ٹول نہیں بن سکتی۔ ایان کی آواز اور ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹول نہیں، کولیٹرل۔
یہ لفظ مہرن کے اندر چپ گیا۔ آپ انسانوں کو چیز سمجھتے ہیں؟ آیان نے ایک فائل سامنے رکھ دی۔ یہ تمہارے ابو کی فائل ہے۔ فراڈ، فورج سگنیچرز، لانڈرنگ، اور تم لا اسٹوڈنٹ ہو۔ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ مہرن کے ہونٹ بھیج گئے۔ میرے ابو بے گناہ ہیں۔ آیان نے پہلی بار ہلکی سی ہنسی کی۔ بے گناہ یا کمزور، فرق نہیں پڑتا۔ قانون میں صرف ثبوت ہوتا ہے۔ مہرن نے خود کو سنبھالا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ اسٹریٹ بات کرے۔ آیان نے کرسی سے ذرا سا آگے جھک کر کہا، نکاح۔ کمرے کی ہوا جیسے رک گئی۔ مہرن نے ہنسنے کی کوشش کی۔ یہ مذاق ہے؟ آیان نے آنکھیں اٹھائیں۔ مذاق نہیں، شرط۔ آیان نے ایک دستاویز اس کے سامنے سرکا دی۔ کانٹریکٹ نکاح۔ مہرن نے دیکھا، لفظ جیسے زنجیر تھے۔ ڈیوریشن 6 months، پبلک وائف، کانفیڈینشیل کلازز، بیہیویئرل رولز۔ مہرن نے کاغذ بند کیا۔ اس کی آواز کانپ نہیں رہی تھی، لیکن اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ میں آپ سے کیوں نکاح کروں؟ آیان کا جواب سیدھا تھا، کیونکہ تمہیں پیسے چاہیے اور مجھے ایک لیگلی میرڈ امیج۔ مہرن نے تلخی سے کہا، امیج؟ میں انسان ہوں، PR نہیں۔ آیان نے پہلی بار اپنی نظریں نیچے کیں اور پھر آہستہ سے کہا، مجھے تمہاری ہیومینٹی پر یقین نہیں، مگر تمہاری ہمت پسند ہے۔ یہ جملہ تعریف نہیں تھا، قبولیت تھی، اور اسی قبولیت نے مہرن کو اور غصہ دلایا۔ آپ کو یہ سب کیوں چاہیے؟ 6 months کی بیوی؟ کیا آپ کو محبت نہیں ملتی؟ آیان نے پلکیں بھی نہیں جھپکی۔ مجھے محبت نہیں چاہیے، مجھے کنٹرول چاہیے۔ مہرن کے دل نے ایک لمحے کو بغاوت کی، مگر پھر ICU کی کھڑکی اس کے ذہن میں چمکی۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اگر میں انکار کروں؟ آیان نے قلم میز پر رکھا۔ تمہارے بھائی کی سرجری کینسل ہو جائے گی اور تمہارے ابو کی فائل میں ایک مزید چارج ایڈ ہو جائے گا۔ مہرن نے سختی سے کہا، یہ بلیک میل ہے۔ آیان کی آواز میں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ یہ دنیا ہے۔ مہرن کے ہاتھوں میں سردی دوڑ گئی۔ اس نے کاغذ دوبارہ دیکھا اور پھر ایک لائن پر رک گئی۔ رول 1، نو کوسچنز۔ مہرن نے سر اٹھایا، اور اگر میں سوال کر لوں؟ آیان نے بہت آہستہ کہا، تو تمہیں جواب پسند نہیں آئے گا۔ یہ جملہ خوف بھی تھا اور عجیب سی کشش بھی، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں چراغ جلانے کا خطرہ۔ مہرن نے سانس کھینچی۔ میں ایک شرط رکھوں گی۔ آیان نے بھنویں اٹھائیں۔ تم شرط رکھو گی؟ مہرن نے پہلی بار اپنا ڈر سامنے نہیں آنے دیا۔ ہاں، میں آپ کی بیوی بنوں گی، لیکن آپ میرے بھائی کو انسان سمجھ کر بچائیں گے، اور میرے ابو کے کیس میں صرف ٹروتھ چلے گا، سازش نہیں۔ آیان نے اسے دیکھا۔ اس نظر میں پہلی بار غصہ نہیں تھا، انٹرسٹ تھا۔ تم ہمت والی ہو مہرن قریشی، اسی لیے تم یہاں بیٹھی ہو۔ مہرن نے فوراً کہا، میرا نام آپ نے کیسے؟ آیان نے ایک لمحے کو رک کر کہا، میں ہر چیز جانتا ہوں جو میری ہو سکتی ہے۔ مہرن کا دل دھڑکا۔ اس نے خود کو روکا۔ میں آپ کی چیز نہیں ہوں۔ آیان نے ٹھہر کر کہا، ابھی نہیں۔ دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایک لڑکی اندر آئی، 16 سال کی، معصوم، مگر آنکھوں میں سمجھ۔ وہ سیدھی مہرن کی طرف آئی۔ آپ مہرن ہیں؟ مہرن چونکی۔ جی، تم کون؟ لڑکی نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، میں عنایا، آیان کی بہن، اور میں آپ کے حق میں ہوں۔ آیان نے سختی سے کہا، عنایا، باہر۔ عنایا نے آیان کو دیکھا، پھر مہرن کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ وہ باہر سے سخت ہے، اندر سے خالی۔ اسے خالی مت رہنے دینا، ورنہ وہ سب کو توڑ دے گا۔ اور وہ نکل گئی۔ مہرن کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آئی، پھر وہ خود پر غصہ ہو گئی۔ یہ کیوں؟ آیان نے اپنا لہجہ بدلا نہیں۔ ٹائم از رننگ۔ آیان نے فائل کھولی۔ ایک صفحہ، صرف سگنیچر پیج، سائن۔ مہرن نے کاغذ دیکھا۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، ایک ڈگنیٹی، دوسرا ارحم کی سانسیں۔ مہرن نے قلم اٹھایا اور پھر اچانک رک گئی۔ اگر میں سائن کر دوں تو آپ مجھے کیا سمجھیں گے؟
आयान ने पहली बार आवाज जरा नरम की। मेरी बीवी और मेरी जंग का हिस्सा। मेहरन ने तलखी से कहा, मैं जंग नहीं चाहती, मैं बस अपने भाई को जिंदा चाहती हूं। आयान ने बहुत आहिस्ता कहा, फिर जंग तुम खुद बन गई हो। मेहरन ने आंखें बंद की, फिर कलम को कागज के करीब लाई और उसी लम्हे उसके फोन पर आईसीयू से कॉल आ गई। मिस मेहरन, आप कहाँ हैं? हमें अभी कंफर्मेशन चाहिए। मेहरन ने फोन कान से लगाया। उसकी आवाज टूट गई। गिव मी 1 मिनट। आयान ने उसे देखा। उस नजर में विक्ट्री नहीं थी, कुछ और था, जैसे वो भी अपनी ही शर्तों का कैदी हो। मेहरन ने फोन बंद किया और कलम रख दिया। मेहरन ने दस्तखत से पहले आयान की आंखों में देखा। मैं साइन कर रही हूं, लेकिन याद रखें, मैं आपकी बीवी बन सकती हूं, आपकी कैद नहीं। आयान ने सर झुकाया। देखते हैं। मेहरन ने दस्तखत कर दिए और उसी के साथ मलिक होल्डिंग्स के बोर्ड रूम में एक नई कहानी पैदा हुई। निकाह नहीं, सियाह मुआहिदा। अगर आप चाहते हैं सियाह मुआहिदा, किस्त दो, जहां निकाह और रूल्स शुरू होंगे, तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था RF नॉवेल स्टूडियो।